ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر بزم کون مکان کو سجایا گیا۔ میرے واجب القدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں اس عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، پینے کی تعریف، رغبت کی تعریف، جلوت کی تعریف، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ان کی حکمت ہے بے حد و انتہا، ان کی رحمت تقیل سے بما برا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے ان کو سجایا گیا۔ اس لیے حشر کا در ہو قاسم مجھے، میرا آقا ہے اور میرے مولا، وہ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریخ و ظلمت کا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی، وحشت و بربریت کا بازار گرم تھا، سارے انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے سنگین حالت میں ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی جو انسانیت کا پاٹ پڑھائے۔ چنانچہ اس گمراہی و تاریکی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور دنیا کا کایا پلٹ دیے اور لوگوں کو قوت کا درس دیے۔ معزز سامعین کرام، رحمت کا پہلو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، بر و بحر کے لیے رحمت، انسان جانور کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، نباتات جمادات کے لیے رحمت، آپ کا وجود مسعود رحمت ہے۔ قرآن پاک نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کا روضہ اقدس، آپ کے قدمائے مبارکی، آپ کے سجدے، یہ وہ تمام برکات ہیں جن پر آج دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر نبی کے آنسو نہ ہوتے، آپ کا سجدہ نہ ہوتا، آپ کا روضہ اقدس نہ ہوتا، اس زمین آپ کے سجدوں کی گواہ نہ ہوتی تو انسانیت اس زمین کو برباد کر ڈالتی، انسانوں کے گناہ اس کو بساط میں لپیٹ ڈالتی، یہ آسمان پتھر برسا کر کائنات کو تباہ و برباد کر دیتا، یہ زمین اس کائنات کو نگل جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ کریم نے ایک بڑا احسان کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے، رب کے نظام کے خلاف کھڑے ہونے والی نظاموں کی سرکشی کے لیے عدل و انصاف، شجاعت و بہادر اور جہاد فرمایا، جس کو غزوت کہا جاتا ہے، جو پیارے آقا کی سیرت بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ آپ کی آمد سے قیصر و کسریٰ کے محلت میں لرزہ طاری ہو گیا، کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے 320 بتوں کے جنازے کا وقت طے ہو گیا۔ آپ کی آتے ہی دنیا میں انصاف ملا، رواداری ملی، مروت ملی، اخلاق ملا۔ آپ کے آتے ہی زمین میں دھسائی جانے والی بچیوں کو بیٹی کا مقام ملا، بہن کا مقام ملا، ماں کی حرمت ملی۔ کون ہے جو انسان کو اتنا محفوظ کر ڈالا کہ رب کا کلمہ پڑھا ہوا بندہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے، کوئی اس کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرے۔ بے شک اور رحمت للعالمین ہیں، جو بوڑھوں کا سامان اٹھا لیا کرتے تھے، وہی ہے جو لاچاروں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہی ہے جو اپنے اوپر غلاظتیں ڈالنے والوں کی تیمارداری کرتے تھے، وہی ہے جو اپنی بیوی پر تہمت لگانے والوں کے جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، نبی کی شان تو دیکھو، اللہ خود فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے اپنا محبوب بنایا۔ کیسے محبوب بنایا؟ جب کھلونا چاہا تو چاند تاروں کو کھلونا بنا دیا، جب سیر کرنا چاہا تو انگلی پکڑ کر عرشوں کا سیر کرا دیا۔ ہاں ہو میرے نبی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تماچا مارنے والوں کو جا کر دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ رحمت حق تعالی ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، ہے سچا حوالہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، دور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوب تر ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔